پاکستانی لٹریچر اینڈ انگلش. تو ریسنٹلی بلوچستان پبلک سروس کمیشن نے سلیبس ایشو کیا تھا لیکچرار کا. تو اس میں انگلش جو لٹریچر کا لیکچرار کا جو پوسٹ تھا، اس کے جو سلیبس ہے اس میں ایک تھا پاکستانی لٹریچر اینڈ انگلش. تو اس کو پڑھنے کے بعد آپ انشاءاللہ ایگزام آسانی سے کلیئر کریں گے. اس کے جتنے بھی پارٹ ہیں وہ ہم آہستہ آہستہ کر لیں گے. تو پہلے ہم کر رہے ہیں پاکستانی لٹریچر اینڈ انگلش. اگر آپ انگلش لٹریچر میں ایم اے یا بی ایس کر رہے ہو تو وہ بھی یہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے اس کو پڑھنا. تو اگر آپ ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہو تو یہ بہترین اپرچونٹی ہے تاکہ ٹیسٹ میں آپ بہتر سے بہتر رزلٹ دے سکتے ہوں. تو چلو شروع کرتے ہیں اس کو. پاکستانی لٹریچر اینڈ انگلش کو کیا ہے اس کے بارے میں. جو پاکستانی ہسٹری لٹریچر کی ہسٹری ہے، دی ہسٹری آف پاکستانی لٹریچر اینڈ انگلش کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو 3 پیریڈز. جو پاکستانی لٹریچر ہے جو انگلش میں ہے اس کو 3 پیریڈ میں تقسیم کیا گیا ہے. تو اس کے کون کون سے 3 پیریڈ ہیں؟ تو پہلے پیریڈ ہے اس کا دا فرسٹ پیریڈ کال دا ارلی پیریڈ. جو پہلا پیریڈ تھا اس کو کہتے تھے ارلی پیریڈ. اس کا اسٹارٹ ہوا تھا 1947 سے اور 1970 تک یہ پیریڈ ختم ہوا تھا. پہلے پیریڈ کی جو رائٹر تھے ان میں اسپرٹ یا پاسیشن یعنی کہ جوش و جذبہ یا ولولہ ان میں لکھنے کی اتنی نہیں تھی. وہ اکثر ملک سے باہر رہتے تھے اور وہ جو ریپریزنٹ کرتے تھے زیادہ ایلیٹ کلاس کو ریپریزنٹ کرتے تھے. جو پہلی پیریڈ ہے اس میں رائٹر کی 4 بڑے نام ہیں جن میں احمد علی ہے، شاہد سروردی ہے، شاہد حسین ہے اور زیب النساء ہے. یہ چاروں پہلی پیریڈ کی بہترین رائٹر تھی. نیکسٹ ہمارے پاس سیکنڈ پیریڈ ہے. تو سیکنڈ پیریڈ اسٹارٹ ہوا تھا 1970 سے اور ختم ہوا تھا 1980 کو. تو یہ جو پیریڈ ہے اس میں فل اسپرٹ اینڈ انتھوزیازم تھا. تو یعنی کہ فل جوش و جذبہ تھا رائٹروں کا لکھنے کا. تو اس پیریڈ کو ہم انگلش پاکستانی لٹریچر اینڈ انگلش کا تو گولڈن پیریڈ بھی کہہ سکتے ہیں. تو پاکستانی لٹریچر اینڈ انگلش کا جو سیکنڈ پیریڈ کی پاپولرٹی ہے وہ 3 جو پرومننٹ اینڈ کمانڈنگ فگر تھے ان کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہوئے. تو اس میں سے توفیق رفعت ہے، داؤد کمال اور عالمگیر ہاشمی ہیں. جو تیسرا پیریڈ ہے وہ 1990 سے شروع ہوا ہے اور ٹل ڈیٹ تک چل رہا ہے. تو اس پیریڈ میں تو جو پاکستانی لٹریچر اینڈ انگلش نے بہت زیادہ ترقی کیا ہے اور اس میں جو انگلش ہے وہ پاکستانی آفیشیل لینگویج بھی بن گیا ہے. اور اس میں پہلے جو لکھتے تھے وہ ایلیٹ کلاس کے رائٹر زیادہ پاکستانی لٹریچر اینڈ انگلش میں لکھتے تھے، مگر ناؤ ڈیز جو مڈل کلاس ہے وہ بھی لکھ رہے ہیں. تو پاکستانی آپ کو بہت زیادہ پاکستانی ناول بھی انگلش میں آپ کو مل جاتے ہیں. نیکسٹ ہے جو پاکستانی لٹریچر اینڈ انگلش شروع ہوا تھا جو برٹش کولونیل ٹائم تھا، یعنی کہ برٹش نوآبادی کے ٹائم سے پاکستانی لٹریچر اینڈ انگلش شروع ہوا تھا. مگر اس وقت ان کا اتنا نام نہیں تھا. جو رائٹر تھے پاکستانی رائٹر تھے ان کا آئیڈینٹی کرائسس کی وجہ سے وہ اتنا آگے نہیں بڑھے. جو پاکستانی ایک رائٹر ہے بہت مشہور اور نامور توفیق رفعت، وہ لکھتے ہیں انگریزی میں پاکستان کے کافی رائٹروں کی تعداد بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہمارے پاس لٹریری کنٹینٹ یا ادبی کنٹینٹ موجود ہیں، لیکن اس کو پاکستانی ادب یا بر صغیر میں مسلم ادب کہنا ہمیشہ پرابلم رہا ہے. کرٹکس ہیں وہ اس معاملے میں ڈیوائیڈڈ ہیں اور وہ اس معاملے کی حل تلاش کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. کچھ پاکستانی رائٹر نے جو مذہبی مائنڈ سیٹ رکھتے تھے، اس میں فیض احمد تھا اور پروفیسر گیلانی تھا، انہوں نے جو پاکستانی لٹریچر کو اسلام کی آمد یعنی کہ 712 محمد بن قاسم کے ٹائم سے شروع ہونے کو کہا تھا. اور پروفیسر کاکر حسین اور ڈاکٹر وزیر آغا نے موہنجوداڑو اور ہڑپا کی جیوگرافی سے لٹریچر کو جوڑا. ہمارا لٹریچر محمد بن قاسم کے دور سے شروع ہوا تھا یا ہڑپا اور موہنجوداڑو کے دور سے شروع ہوا تھا، یہ ہمارا ڈسکس ٹارگٹ نہیں ہے. ہمارا ڈسکس ٹارگٹ یا فوکس اس پروگریس پہ ہے کہ 1947 تک
ٹل ڈے تک ہمارے جو لٹریچر ہے اس کی پروگریس پر ہمارا توجہ مرکوز ہے۔ ابھی ہم پاکستانی لٹریچر ان انگلش کا کچھ ڈفرینٹ جنر ہیں ان کو بریفلی ڈیفائن کریں گے۔ اگر ہم پوئٹری کو دیکھیں تو یہ ایک دلچسپ نقطہ نظریہ ہے کہ شاعری پاکستان میں سب سے پہلے دوسرے انگریزی ادب کے مقابلے میں پھیلا ہوا ہے۔ جیسا کہ اگر ہم توفیق رفعت کی جو پہلی پوئٹری ہے جو 1985 میں دا ارائیول آف مونسون بھی لکھا تھا۔ اسی طرح اگر ناول یا فکشنل رائٹنگ کو دیکھیں تو ممتاز شاہنواز ہے جو پاکستان کی پہلی ناولسٹ ہے جس نے لکھا تھا دا ارتھ ڈیوائیڈڈ 1948 کو لکھا تھا۔ تو ڈرامہ اینڈ پلے پاکستان میں باقی جو لٹریری کنٹینٹ ہیں جیسا کہ ناول ہے اور پوئٹری ہے اس جیسا پاپولر نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں اس کی بہت زیادہ ڈرامہ کی انٹرسٹ نہیں تھی۔ مطلب پاکستان میں ڈرامہ لکھے گئے ہیں، پلیز لکھے گئے ہیں بہت سارے انگریزی میں۔ کرٹکس میں دو جو رائٹر ہیں وہ بہت ہی نامور ہیں کیونکہ انہوں نے قابل قدر کام کیا تھا، تو اس میں ایک طارق رحمان ہے اور دوسرا انتظار حسین ہے۔ اگر ہم پاکستان میں شارٹ اسٹوری کی رجحان کو دیکھیں تو انگلش رائٹنگ ہے پاکستان اور انڈیا میں وہ ریزلٹ ہے برٹش نوآبادی کی۔ پاکستان مالا مال ہے کچھ رائٹر کا شارٹ اسٹوری کا، اس میں اسپیشلی جو خاص کر ایک مشہور نام ہے زیب النساء کا، جو ایک عورت ہے اس نے شارٹ اسٹوری پر بہت کام کیا ہے۔ تو 1958 میں اس نے ایک بک پبلش کیا تھا، وہ شارٹ اسٹوری کی کلیکشن تھی دا ینگ وائف اینڈ ادر اسٹوری۔ تو اس کا ایک واحد بک تھا شارٹ اسٹوری کا سنس 1947 تک۔ آج ہم نے پاکستانی لٹریچر ان انگلش کو بریفلی ڈیفائن کیا اور اس کو ہم نے آپ کو سمجھایا کہ کہاں سے شروع ہوا ہے اور کس طرح لکھا گیا ہے، تو آگے آپ لوگوں کے خود سمجھ میں آ جائے گا، اس میں آپ بخوبی کہانی بنا سکتے ہیں۔ تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں تاکہ دوسروں تک بھی پہنچ جائے۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔